عزیز طلبہ, are you listening? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر. رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر. عزیز طلبہ, اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے جی سبق لیسن 52 ہے, اور حدیث نمبر ہمارے پاس 3988 سے, ہاں جی 80 سے 88, یہ اس کی ترتیب ذرا بدل گئی ہے. 3980 سے 3988 یہ حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہیں آج, اور براہ راست پڑھتے ہیں کتاب مشکات المصابیح سے حدیث کی نصوص, اور دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب الجہاد کے سلسلے میں باب الامان, یعنی کسی کو امان دینا, کسی مسلمان خواہ خاتون ہو یا مرد ہو یا عورت ہو, تو کسی بھی نان مسلم غیر مسلم کو وہ امان دے دے تو سارے مسلمانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی پاسداری کرے اور اس کا لحاظ کرے. تو اس سلسلے میں یہ باب ہم جو ہمارے زیر مطالعہ تھا ہم پڑھ رہے تھے, تو آتے ہیں 3981, یہ حدیث ہمارے پاس اس وقت آج اس نئے لیسن کے حوالے سے. وان ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال, سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, قال وہ کہتے ہیں, بعثنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قریش مکہ یعنی کفار نے مجھے بھیجا اپنا قاصد یا ایلچی بنا کر یا پیغام رساں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, القی فی قلبی الاسلام, تو میرے دل میں اسلام گھر کر گیا, یعنی ڈال دیا گیا میرے دل میں اسلام یا اسلام کی محبت. فقلت, تو میں نے کہا, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اللہ اکبر, انی واللہ, بے شک میں اللہ کی قسم, لا ارجع الیہم ابدا, کبھی بھی نہیں لوٹوں گا ان کی جانب, لا ارجع الیہم ابدا, میں کبھی بھی ان کی طرف واپس نہیں جاؤں گا, کفار کی جانب. اب آپ کی طرف آ گیا, آپ کو دیکھا, زیارت کی, اور ایمان میرے دل میں گھر کر گیا, اب ان کی طرف میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. قال, آپ نے فرمایا, انی لا اخیس بالعہد, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جواب سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میں لا اخیس بالعہد, ایک تو میں عہد کو نہیں توڑا کرتا, یعنی میں عہد شکنی نہیں کروں گا, عہد نہیں توڑوں گا. ولا احبس البردا, اور نہ ہی میں قاصدوں کو, یعنی جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں یا قاصد یا ایلچی وغیرہ, نہ میں ان کو روکتا ہوں یا روکوں گا. ولکن ارجع, اور لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ تم جاؤ, ارجع, واپس جاؤ. فَإِن كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ, فَإِن كَانَ, تو اگر ہے, فی نفسک, تیرے دل میں, الذی, وہ چیز, فی نفسک, الآن, جو تیرے دل میں اب ہے, یعنی جو تیری جی میں یا تیرے دماغ میں دل میں اب جو ایمان کی محبت سرایت کر چکی ہے, اگر وہ سرایت کیے رکھی, تو فرجع, تو واپس آ جانا, ایک دفعہ جانا پڑے گا, کیونکہ میں عہد کی پاسداری کروں گا. قال, تو راوی کہتے ہیں ابو رافع رضی اللہ عنہ کہ فذهبت, تو میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر میں ایک دفعہ وہاں سے ہو کر واپس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فاسلمت, تو میں نے اسلام قبول کر لیا. رواہ ابو داود, اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے. تو ادھر دیکھیے کس طرح دشمنوں کے خلاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے. تو اپنے دشمنوں کے بارے میں کہ ایک آ گیا ان کا ایک آدمی, اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس لوٹایا کہ وہ جس حیثیت میں آیا تھا ایک دفعہ واپس جائے, اور پھر وہ اگر اس کے اندر سچا سچا اسلام ہے تو وہ واپس آ جائے میرے پاس. اس سے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باور کرانا
چاہتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آیا یہ سچا مسلمان ہے یا کہ اوپر سے بات کہہ رہا ہے؟ یہ بھی تو احتمال تھا نا کہ کوئی سازشی معاملہ نہ ہو، کوئی بات ایسی نہ اوپر سے کر رہا ہو اور حقیقت میں کچھ معاملہ اور ہو، اور ان کی کوئی ملی بھگت ہو ان کفار کی، اور اس نے یہ بات مجھ سے آگے کہہ دی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی، اور اصل بات وہ یہ کہ جو پاسداری عہد و پیمان کی وہ یہ ہے جو کہ آپ نے بات فرمائی کہ میں عہد و پیمان جو ہے اس کو نہیں توڑتا اور نہ توڑوں گا، اور نہ ہی میں قاصد جو آتے ہیں ان کو میں روکوں گا۔ تو اگر تم سچے سچے مسلمان ہو تو آ جاؤ میرے پاس واپس، اور آ کر میری رفاقت میں رہنا۔ حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ ولا احبس البردا، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے اور نہ میں قاصدوں کو قید کرتا ہوں یا کروں گا۔ اور جو فائدہ اس میں یہی ہے جو واضح ہے کہ اقرار یا قول و اقرار یا عہد و پیمان اس کو پورا کرنا چاہیے ہر صورت میں، اور ظاہری نقصان کو نقصان نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث۔ وان نعیم بن مسعود، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجلین جاء من عند مسیلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو آدمیوں کو جو جاء من عند مسیلمہ، جو مسیلمہ کذاب کے پاس سے آئے تھے، اس کی طرف سے ایلچی بن کر، قاصد بن کر آئے تھے، پیغام رساں بن کر۔ مسیلمہ کذاب آپ جانتے ہی ہیں، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو آپ نے ان دونوں کو فرمایا اما واللہ، کہ اللہ کی قسم، لولا ان الرسول، کہ اگر نہ قاصدوں کو، لا تقتلو، کہ اگر بے شک قاصد یا ایلچی یا پیغام رساں، لا تقتلو، اگر نہ وہ قتل کیے جاتے ہوتے، لضربت اعناقکما، تو میں تمہاری دونوں کی گردنیں اتار دیتا۔ انہوں نے کوئی ایسے الفاظ کہے جس کا آگے حدیث میں بھی آ رہا ہے ذکر، تو جو نازیبہ تھے اور جو ناقابل برداشت تھے، تو جس پر ان کی گردن مارنے کا بھی جواز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ تم قاصد ہو، اور جو قاصد ہیں یا کسی طرف سے پیغام لے کر آنے والے ہیں، ان کا جو قتل ہے اسلام میں، دین میں بھی جائز نہیں۔ رواہ احمد و ابو داود، امام احمد اور امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو چونکہ ان دونوں نے کفر بوا، یعنی بالکل ظاہری کفر جو تھا، واضح کفر، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکا، منہ سے بکواس کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، تو پھر آپ نے یہ بات فرمائی، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نہ کہتے انہیں۔ آگے حدیث ہے 3983، وان عمرو بن شعیب بن نبی ان جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے، اور ان کے باپ اپنے ان جدی، وہ اپنے دادا سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتہ، کہ بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ مبارک میں یہ ارشاد فرمایا، اوفو بحلف الجاہلیہ، کہ جاہلیت کے جو عہد و پیمان ہیں وہ پورے کرو، جاہلیت کے یعنی بیفور اسلام جو آپ نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں، معاہدے کیے ہوئے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ، یعنی الاسلام الا شدتاً، ہاں جی، بے شک لا یزید، نہیں اس کو زیادہ کرتا، یعنی اسلام، الا شدتاً، مگر مضبوطی میں ہی۔ اسلام جو ہے وہ عہد و پیمان کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے، اور مضبوطی اور اس کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں ہے نا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد و پیمان یا وعدے پورے کیا کرو کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، خاص سوال ہوگا اس بارے میں حساب و کتاب کے وقت۔ تو وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلام، اور اسلام میں کوئی وَلَا تُحْدِثُوا، اور نہ نیا کوئی حلفن، کوئی معاہدہ کرو،
عہد و پیمان کرو فی الاسلام، اسلام میں، اور اسلام میں کوئی نیا عہد و پیمان نہ کرو، اور جو پہلے عہد و پیمان ہیں ان کو پورا کرو جو جاہلیت کے ہیں۔ اسلام ان کو مزید مضبوط کرتا ہے، ان کی زیادہ ان کو پورا کرنے میں زور دیتا ہے۔ رواہ ترمذی من طریق حسین بن ذکوان عن عمر، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسین بن ذکوان راوی سے اور وہ عن عمر، اور وہ عمر بن شعیب سے آگے ذکر کرتے ہیں۔ وقال حسن، اور امام ترمذی نے یہ ذکر کر کے یہ طریق یا یہ سند کا حصہ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ وذکر حدیث علی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے یا ذکر کی جائے گی۔ یہ کون سی؟ جس میں یہ الفاظ ہیں المسلمون تتکافؤ، کہ مسلمان سب کے سب برابر ہیں۔ ساری حدیث جو ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، چند الفاظ، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، بس ذکر ہوئے ہیں۔ تو وہ کتاب القصاص، امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ کتاب القصاص میں ذکر کیے جائیں گے، جیسا کہ میں نے اس حدیث کے آخر میں یہ ذکر کیا ہے کہ صاحب کتاب، صاحب مشکات المصابیح کہتے ہیں وذکر حدیث علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو پہلے یہاں موجود تھی اس کو ذکر کیا جائے گا، یعنی وہ حدیث جو المسلمون تتکافؤ، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ مسلمان سب برابر ہیں، آگے آخر حدیث تک، فی کتاب القصاص، کتاب القصاص میں۔ ان کے ہاں غالباً یہ حدیث جو ہے زیادہ کتاب القصاص میں موضوع تھی، اس لیے انہوں نے یہاں سے ہٹا کر وہاں ذکر کر دیا ہے اور اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ آگے آتے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل ہے باب کی، باب الامان کے بارے میں، تیسری فصل، جو کہ پہلی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال کہتے ہیں جا ابن النواح وابن اثال رسول مسیلمۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں وہی واقعہ ذکر ہوا ہے، اس کی قدر تفصیل آئی ہے یہاں، جو پہلے ذکر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کے دو قاصد آئے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں مار دیتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آئی ہے، کہتے ہیں کہ جا ابن النواح وابن اثال رسول مسیلمۃ، مسیلمہ کذاب کے دو الچی ابن نواحہ اور ابن اثال، یہ دونوں آئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال لہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یہ فرمایا، اتشہدان انی رسول اللہ، کیا تم دونوں گواہی دیتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی نبوت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے اللہ کا دین جو ہے وہ پیش کیا۔ تو فقالا، دونوں نے کہا، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انا مسیلمۃ رسول اللہ، کہ بے شک مسلمہ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ آگے سے انہوں نے یہ بکواس کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولو کنت قاتلا رسولا، اور اگر میں قاصدوں کو یا قاصد کو یا ایلچی کو قتل کرنے والا ہوتا، لقتلتکما، تو میں تم دونوں کو اس وقت قتل کر دیتا۔ قال عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ فمضت السنت، تو اس طرح یہ سنت قائم ہو گئی یا جاری ہو گئی کہ ان رسول لا یقتل، کہ یہ جو قاصد ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو آج تک بلکہ قیامت تک یہی سنت رہے گی، اور اسلام میں، دین میں بھی یہی حکم ہے۔ رواہ احمد، و امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ 3984 حدیث ہے، یہ حدیث اہل علم کے مابین مختلف فی ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے اہل علم محققین کے نزدیک اس کی صحت جو ہے اس بارے میں اختلاف ہوا ہے، مگر جو لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سند میں راوی المسعودی مختلط ہے، اور نیز امام ابو داود رحمہ اللہ کے ہاں اس کے شواہد جو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ تو بہرحال میں نیث المفہوم لا باس بہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہی حکم ہے شرعی قاصد کے بارے میں کہ اس کو قتل نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔
خواہ وہ کیسا ہی طرز عمل اپنا اختیار کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب الجہاد کے ضمن میں ایک نیا باب ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ باب قسمت الغنائم والغلول فیہا، غنیمتوں کے مال کی تقسیم کے بارے میں اور ان میں خیانت کا ذکر۔ تو جس طرح عام خیانت جو ہے کسی بھی معاملے میں یہ بڑا ایک ناپسندیدہ بلکہ حرام ہے یہ، اور کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح مال غنیمت میں بھی خاص طور پر الگ یہ باب ذکر کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں کتنی وعید ہے اور کتنی اس بارے میں سختی ہے شریعت طاہرہ میں۔ اگر غنیمت کے مال جو کہ جہاد کے دوران دشمن کا مال جو ہے وہ ہاتھ میں آتا ہے، تو اس میں تقسیم سے قبل کوئی خیانت کا سلسلہ ہو یا کوئی بغیر کوئی چیز کسی کی اجازت کے یا حاکمے کے وقت کے یا تقسیم سے پہلے کو اٹھا لے، تو اس پر کیا افتاد پڑتی ہے، ولیعاذ باللہ۔ تو پہلی فصل الفصل الاول، اس میں پہلی حدیث ہمارے پاس آئی ہے 3985 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِنَا، کہ غنیمتوں کے اموال ہم سے پہلے کسی ایک بھی امت کے لیے یا کسی ایک شخص کے لیے بھی حلال یا جائز نہیں ہوئے۔ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کے لیے غنیمتوں کے اموال جو ہیں، مال جو کہ دشمن سے حاصل ہوتے تھے لڑائی یا جہاد کے دوران، وہ ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی وہ جائز یا حلال نہیں تھے ان کا استعمال۔ ذالک بان اللہ رعا ضعفنا، اور اس پر کہ بے شک اللہ نے جب دیکھا ضعفنا ہماری کمزوری کو، ہماری عاجزی کو، وعجزنا ہماری عاجزی کو، کمزوری کو دیکھا، بے بسی کو دیکھا، فطیبھا لنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے جائز قرار دے دیا، ان غنیمتوں کے مالوں کو۔ تو آپ کو علم ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک کا جو انداز معاملہ تھا یا جو غربت اور افلاس کا جو سلسلہ تھا، وہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھوک سے رنگ پیلے پڑے ہوتے تھے، اور وہ مسجد نبوی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ یہی صورتحال تھی تو بھوک کی، تو اس سلسلے میں پھر صحابہ جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کرتے، صرف کرتے، نکلتے۔ آپ سن نہیں سکے اس سے پہلے جو اپنا آواز جو ہے وہ آن نہیں تھی، میرا خیال ہے آپ سن نہیں سکے۔ تو یہ حدیث 3985 جو حدیث ہے، اس کی آپ وضاحت جو ہے وہ نہیں سن سکے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ 3985 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ قال، آپ نے فرمایا، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ہم سے پہلے کسی ایک کے لیے بھی غنیمتوں کے جو مال ہیں وہ جائز یا حلال نہیں تھے استعمال میں لانا۔ ذالک بان اللہ رعا ضعفنا، اس پر بے شک اللہ نے جب یہ دیکھا ضعفنا ہماری کمزوری، وعجزنا اور ہماری عاجزی، بے بسی، غربت، افلاس، فطیبھا لنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے جائز قرار دے دیا، حلال فرما دیا۔ یہ اس کی رحمت اور کرم تھا، جیسا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھوک اور غربت کا حال تھا، اور صحابہ کے جو رنگ ہوتے تھے وہ اڑے ہوتے تھے، بھوک سے پیلے پڑے ہوتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے تھے بھوک سے۔ تو اس حالت میں ان کا جنگ کے لیے نکلنا، جہاد کے لیے، یہ ایک جان جوکھوں کا کام تھا، بہت بڑی ہمت اور طاقت کا معاملہ تھا یہ۔ اللہ جل شانہ نے غنیمتوں کے مال جائز قرار دے دیے، اور صحابہ کو اس سے اللہ نے اپنی رحمت سے وہ مال بھی عطا کیا، اور بھوک اور افلاس بھی ایسا ایسا جو ہے وہ ختم ہوئی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، اور میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ حدیث سے حاضہ میں مال بیان ہوا ہے، مال فے اور مال غنیمت، یہ ہاں جی 3985
غنیمت کا مال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا حدیث کے مطابق، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا، جائز تھا، اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ مال فہ وہ ہوتا ہے جو کہ بغیر دشمن سے مڈ بھیڑ کے یا لڑائی کے یا قتال کے ہاتھ میں لگ جائے، مل جائے، اور دشمن جو ہے وہ بستی خالی کر دے یا بھاگ جائے، وہ مال فہ ہے۔ اور مال فہ کا استعمال پورے کا پورا بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کے ضروری رفائی کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ مال غنیمت جو ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور ایک حصہ جو ہے وہ امام وقت کا ہوگا، جو بھی اس وقت خلیفہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ تقسیم اس طرح ہوتی تھی کہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا خمس جو ہے، اور 4 حصے مجاہدین میں، اور پھر یہ 5واں حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وہ بھی آگے 5 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، اس کے بھی آگے 5 حصے ہوتے تھے، اور ان میں ایک جو ہوتا تھا خمس 5واں حصہ بن۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے سال، فلما التقینا کانت للمسلمین جولا، جب ہم دشمنوں سے ملے یعنی آمنا سامنا ہوا، کانت یعنی دشمنوں سے مڈ بھیڑ ہوئی، کانت للمسلمین جولتن، تو لوگ مسلمان جو ہیں ان کے لیے کیا تھا؟ جولہ تھا، یعنی مسلمان بھاگ پڑے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے غزوہ حنین کے سال، فلما التقینا، تو پھر جب ہم دشمن سے ملے، آمنا سامنا ہوا، کانت للمسلمین جولاتن، تو مسلمانوں کے لیے ہزیمت تھی، یعنی مسلمان بھاگ اٹھے، مسلمانوں کا ہزیمت کا سامنا ہوا۔ فرأیت رجلا من المشرکین، تو میں نے دیکھا ایک مشرکوں میں سے ایک آدمی، میں نے دیکھا قد علا رجلا من المسلمین، جو کہ پل پڑا تھا، غالب آ چکا تھا مسلمانوں کے ایک آدمی پر۔ ایک مشرک کو میں نے دیکھا جو کہ غالب آ چکا تھا مسلمانوں کے ایک مجاہد یعنی صحابی پر، فضربتہ من ورائہ علی حبل عاتقہ بالسیف، تو میں نے مارا اس کو پیچھے سے، من ورائہ علی حبل عاتقہ، اس کے کندھے کی رسی پر، یعنی اس کا جو اس نے جو پہنی ہوئی تھی اپنا زیرہ سمجھ لیجئے، تو زیرہ کی جو اپنا زنجیر تھی اس کو میں نے مارا جو کہ کندھے پر تھی، الی حبل عاتقہ، تو بالسیف، تلوار کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جو کہ قریب تھی کندھے کے یعنی گردن کے پاس سے میں نے اس پر وار کیا اور اس کی رگے گردن پر تلوار ماری، فقطعت الدرع، تو میں نے لوہے کی زرہ جو ہے وہ کاٹ دی، واقبل علیہ، تو اس پر وہ متوجہ ہوا، مجھ پر پل پڑا، وہ مجھ پر وہ پل پڑا اس کو چھوڑ کر، فدمنی دمتن، تو مجھے ایسا اس نے دبایا، اتنا شدید زور سے دبایا، وجدت منها ریح الموت، کہ میں نے پائی اس سے موت کی بو، یعنی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کہ میں بھی گیا، یعنی مجھے یہ موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ وجدت منها ریح الموت، تو میں نے پائی اس سے موت کی بو، یعنی کہ مجھے خدشہ لگا کہ وہ مجھے مار دے گا، اس نے اتنا مجھے دبایا، فدمنی دمتن ثم ادرکہ الموت، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ موت اس کو آ گئی، ثم ادرکہ الموت، کہ وہ مر گیا، فارسلنی، تو مجھے بھیجا اس نے، فارسلنی، مجھے تو اس نے تو مجھے بھیجا، فلحقت عمر بن الخطاب، تو میں ملا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، فقلت، تو میں نے کہا ما بال الناس، ثم ادرکہ الموت سے مراد یہ ہے کہ اس کو موت آئی، فارسلنی، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس جس نے مجھے دبایا ہوا تھا، جب موت اس کا غلبہ اس پر ہوا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، فارسلنی، فلحقت عمر بن الخطاب، تو میں ملا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، فقلت، تو میں نے کہا ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، کیوں بھاگ کھڑے ہوئے، کیا ہوا یہ معاملہ؟ قال امر اللہ،
تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے ہی اللہ کا حکم تھا، امر تھا جو ہوا. ثم راجعوا وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمام صحابہ جو ہیں وہ واپس لوٹ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو آپ نے فرمایا من قتل قتیلا لہو علیہ بینۃ فلہ سلبہ، کہ جس شخص نے بھی کسی کافر کو مردار کیا، من قتل قتیلا لہو علیہ بینۃ، تو اس پر یہ ہے کہ وہ ایک گواہی پیش کرے گا، فلہ سلبہ، تو اس گواہی پر اس کو اس کا جو ہتھیار یا اس کا جو لوٹا ہوا مال ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. یعنی مارنے والے کو، جو کافر کو مارے گا وہ ایک اپنی دلیل پیش کرے گا، کیونکہ مارتے وقت کوئی پاس تو تھا نہیں، تو اس پر جب وہ کوئی بینہ آئے گی یعنی دلیل آئے گی تو اس کی دلیل کی روح سے، دلیل کی بنیاد پر اس کو اس کا جو مال ہے یا اسباب ہے یا اسلحہ ہے مقتول کافر کا وہ اس کو دے دیا جائے گا. فقلت، تو میں نے کہا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من یشہد لی، میرا گواہ کون بنے گا، میری کون شہادت دے گا.